السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دین ود عائشہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلمہ طیبہ کے بارے میں، جسے ہم کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ تو ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے اس کلمے کے ذریعے کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، ہمارا رب صرف اور صرف ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں۔ یہ کلمہ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے، یعنی کہ اگر کسی انسان کا اس کلمے پر یقین نہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے گئے رسول ہے تو وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے ہم جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا راستہ بنے گی، انشاءاللہ آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت 82 میں، اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارشاد کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ ایمان لائے کہ ان کا رب، ان کا بنانے والا، دنیا اور آخرت بنانے والا، زمین اور آسمان بنانے والا، چرند پرند بنانے والا، زندگی اور موت دینے والا، سورج اور چاند بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جو لوگ اس بات پر ایمان لائے، ہدایت صرف اور صرف انہی کے لیے ہے اور دنیا اور آخرت میں صرف یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے ہی محبت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کریں گے۔ آگے سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ دنیا کو بتا دے کہ ان کی بھی زندگی، یعنی کہ ہمارے نبی کی زندگی، ان کا جینا مرنا، ان کی ہر ایک عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں۔ سمجھداروں کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ اور الحمدللہ کو سب سے افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے ہمیں دی یا جو اس نے ہمیں نہیں دی یا جو دے کے ہم سے لے لی۔ الحمدللہ کہہ کر ہم اللہ پر ایمان ہی لا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کا ہر حال میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً دعا قبول ہوتی ہے، بشرطیہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنے سے مراد یہ ہے کہ صرف لفظوں کو دہرانا نہیں بلکہ اس بات پر یقین کرنا، ایمان لانا، اس بات کو دل سے قبول کرنا کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس بات کو دل سے قبول کرنا۔ اگر کوئی بندہ ان لفظوں سے، ان کلموں سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی کہ اس سے کبیرہ گناہ نہ ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سے کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی گئے ہیں تو بھی وہ ان کلموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، کیونکہ معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کی قدرت بہت وسیع ہے، تو ہمیں اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ہم سبھی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ اور آپ اسلام کے کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ ان ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا سکوں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔